آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چاروں قول کے تعلق سے اس کی تفسیر پڑھی جائے گی۔ کیمرہ آف کر دیجئے، کیمرہ آف کیجئے، کیمرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لوگ سورہ کافرون کو پڑھیں گے۔ سورہ کافرون کے تعلق سے آیا ہے کہ سورہ کافرون یہ مکیہ صورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ شریف میں ہوا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اے محمد، میں آپ کو اتنا مال دوں گا کہ آپ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور یا آپ ایسا کریں کہ آپ کو ہم مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ صرف آپ اتنا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو آپ برا بھلا نہ کہیں، بلکہ جیسے ہمارے معبود ہیں اور جیسا ہم لوگ کا عقیدہ ہے ویسا ہی ہم کہیں، آپ ہمارے معبود کے بارے میں کچھ نہ کہیں، بس اتنا کریں۔ اگر آپ اس شرط کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ آپ کو ہم بہت سارا پیسہ دیں اور مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے آپ کا شمار کرا دیں، مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے آپ کا شمار کرا دیں، یا مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے آپ کا شمار کرا دیں، یا مکہ کی سب سے بہترین لڑکی سے آپ کی نکاح کروا دیں، اگر اے محمد اگر آپ اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس دوسری پیشکش ہے، وہ پیشکش اگر آپ مانتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ وہ پیشکش یہ ہے کہ اے محمد کہ میں تمہارے معبود کی میں پوجا کروں اور میرے معبودوں کی تم پوجا کرو، یعنی ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں اور تم ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ ایسا کرو کہ 1 سال تم میرے معبود کی عبادت کرو اور میں 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے معبود کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک ٹھہراؤں، ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی پر یہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اسی مناسبت سے سورہ کافرون کا نزول ہوا۔ یاد رہے کہ سورہ کافرون میں کفار سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کافر تھے اور کفر کی حالت میں وہ مرنے والے تھے، وہی لوگ اس سورہ کافرون میں مراد ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رہیں کہ اس کافرون میں وہی سرکش ہی لوگ مراد ہیں، جو سرکش لوگ ایمان کی حالت میں ایمان لانے والے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اور اسی حالت میں یعنی کفر کی حالت میں مرنے والے تھے، وہی حضرات یہاں مراد ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دو کہ اے کافرو، آپ کہہ دو اے کافرو۔ آپ ذرا غور کریں کہ قل یا ایھا الکافرون ایک آیت ہے، اور اس آیت میں میرا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس معبود کی پوجا نہیں کروں گا، عبادت نہیں کروں گا جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو میں اس معبود کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، میں ایک تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یعنی محبوب کو کہا گیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہے نا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کل اس وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ کفار و مشرکین یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے۔ اور جب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کا لفظ ارشاد فرما دیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرنے والے ہو۔
یہاں پر اے طوفان، طوفان آواز میوٹ کرو، انگلینڈ میں جائیں گے نا طوفان، طوفان آواز کو میوٹ کرو، آواز میوٹ کرو، آواز میوٹ کرو. فارمولے میں جائیں گے. ارے یار اے آواز میوٹ کرو نا، آواز میوٹ کرو، آواز میوٹ کرو، آواز. اس آیت میں امام رازی علیہ رحمہ نے قل یا ایھا الکافرون کے تعلق سے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون کے تعلق سے امام رازی علیہ رحمہ نے 43 توجیہ پیش کی ہے، 43 تعویلات پیش کی ہے. اس میں سے ایک تعویل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امام رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آواز نہیں آ رہا، کہاں ہے حضرت؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت میں یہ نرمی تھی. ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نرم سے بات کرتے تھے، کبھی بھی جھڑک کر کے بات نہیں کرتے تھے. کیونکہ اور دیگر انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کی مزاج میں سختی تھی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں سختی تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فقولا قولا لینا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو تم نرمی سے بات کرو. اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں بہت ہی سختی تھی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزاج میں بہت ہی نرمی تھی. اسی وجہ سے قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے 107 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب آپ کو ہم نے پوری جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے محبوب کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ مجاہدہ کیجیے اور ان پر سختی برتیے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں نرمی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون آپ دونوں نرمی سے گفتگو کیجیے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فطرت میں خود بخود نرمی تھی. اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرون میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں، نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. مجھے معلوم ہے، اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اس سے ثبوت ہوتا ہے کہ میرا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ جانتے ہیں کہ تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو. یعنی میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم لوگ کافروں جن معبودوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم لوگ عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرنے والے ہو. کیونکہ تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے. آپ یقیناً جانیں کہ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس میں ایک بات میں پوائنٹ والی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفاروں کی کفر پر راضی تھے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ آیت یہ تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے ہے کہ اے لوگو میں تو تیری ہدایت کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن تم لوگ سیدھا راستہ پر اگر نہیں آتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے. تو یہ پھر تمہاری غلطی ہے.
اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کفر سے راضی تھے۔ اس پر ایک دو تین مسئلہ یہ ثابت ہوا ان آیتوں سے کہ کفار سے دینی صلح یہ حرام ہے، یعنی دین کے اعتبار سے دینی معاملات میں ہم کفار سے صلح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کفار سے صلح کریں گے تو یہ صلح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اور ہاں دنیاوی معاملہ میں مفاہمت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ اس کے علاوہ جنید، ارے جنید میوٹ کرو اپنا، ارے جنید کیمرہ میوٹ کرو اپنا آواز۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کی بتوں اور ان کے مذہبی ایام میں قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے، یعنی کفار کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی تہوار ہیں، ان کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے، یقیناً جانیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ اس لیے ہے کہ کفار کو سبق ملے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون کی بحث ختم ہو گئی، اب آئیے ہم پڑھتے ہیں سورہ قل ھو اللہ احد کے بارے میں۔ سورہ قل ھو اللہ احد یہ سورہ یہ مکی ہے، یعنی مکہ میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ، عرب کے کفار، یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بارہا کفار مکہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اے محمد اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کا نسب بیان کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سونے کا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاندی کا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ لکڑی کا ہے، یعنی 10 طریقے کی بات کفار مکہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ربوبیت یعنی رب کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی وراثت میں ملا، کس کے ورثہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پائی، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ تو اس کے تعلق سے یہ سورہ پورا مکمل سورہ نازل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ قل ھو اللہ احد کے یہ 4 نام ہیں۔ سورہ قل ھو اللہ احد کے یوں تو دیکھا جائے تو تفسیر کبیر میں ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی معتبر کتاب جس کا نام تفسیر کبیر ہے، تفسیر کبیر میں سورہ قل ھو اللہ احد کے تعلق سے سورہ قل ھو اللہ احد سورہ کا نام جو ہے نا 20 بتایا گیا ہے، لیکن اس میں سے 4 جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں، وہ سماعت کریں۔ 4 مشہور کیا ہے؟ 4 مشہور یہ ہے، پہلا سورہ اخلاص، دوسرا سورہ قل ھو اللہ احد، تیسرا سورہ صمد، چوتھا سورہ توحید۔ یہ 4 نام ہوئے، یہ قل ھو اللہ احد کے نام ہوئے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قل ھو اللہ احد میں فرمایا قل ھو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہے۔ یہاں دیکھیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر کوئی معبود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی ذات میں آخر انسان کوئی دوسرا شریک کیوں نہیں ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، آخر معبود ایک کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ معبود کئی ہو سکتے تھے، اللہ کئی ہو سکتا تھا، لیکن آخر ایک معبود کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے محبوب اگر اس دنیا میں اور آخرت میں اگر کئی معبود ہوتے تو یقیناً فساد ہو جاتا۔ وہ فساد کیوں ہوتا؟ آپ دیکھیں، فساد اس وجہ سے ہوتا کہ کائنات کو چلانے والا اگر 2 اللہ کو اگر تصور آپ کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے معاذ اللہ 2 تصور کر لیں، اب دیکھیں کہ ایک اللہ چاہے گا کہ زید کو پیدا کیا جائے اور ایک اللہ چاہے گا کہ زید کو پیدا نہ کیا جائے، اور ظاہر سی بات یہ محال ہو جائے گا کہ ایک اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ زید پیدا کیا جائے اور ایک زید پیدا نہ کیا جائے۔ اب دونوں 2 چیز ہوا کہ زید پیدا بھی ہو
اور زید پیدا نہ بھی ہو، تو زید کا پیدا ہونا اور زید کا پیدا نہ ہونا یہ دونوں محال ہے، یا تو ایک ہوگا زید پیدا ہو یا زید پیدا نہ ہو۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کئی معبود ہوتے تو یقیناً فساد ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا۔ اگر اعتراض بھی کر لیا جائے کہ اگر دو خدا یا چند خدا ہو جائے، ایک خدا سے زیادہ خدا ہو جائے، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے اتفاق سے آپس میں مصالحت کر کے کائنات کو چلا سکتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ اعتراض کرنا باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ اگر کئی خدا ہوتے اور کائنات کو مفاہمت سے صلح کر کے چلا لیتے تو یہ محال ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک پرائم منسٹر کی ہونا ضروری ہوتا ہے، دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے، دو پریسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صوبہ کو چلانے کے لیے، اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک سی ایم کا ہونا ضروری ہے، دو سی ایم نہیں ہو سکتا ہے، دو سی ایم مل کر کے ایک اسٹیٹ کو نہیں چلا سکتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جب یہ دنیا کا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ ایک آدمی ایک ملک کو دو آدمی ایک ملک کو نہیں چلا سکتا ہے، ایک اسٹیٹ کو دو وزیر اعظم نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں چلا سکتا ہے، تو بھلا اتنی بڑی کائنات میں کو کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چلا سکتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ یہ محال ہے کہ پوری کائنات کو چلانے کے لیے کئی اللہ ہو اور وہ اللہ مصالحت کے ساتھ کائنات چلا لے، یہ محال ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا مفاہمت سے یہ صلح کر کے ایک دوسرے سے صلح کر کے دنیا کو چلا لیتا، میں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتا ہوں، تو اگر مان بھی لیا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ ایک اللہ دوسرے اللہ کے حکم کو مانے، یعنی ایک اللہ یہ کہے کہ پانی برسے تو دوسرا اللہ ایک اللہ کی بات کو مانتے ہوئے پانی برسانے پر راضی ہو جائے۔ اب لازم آیا کہ ایک اتباع کرنے والا ہوا، ایک حکم ماننے والا ہوا اور ایک حکم چلانے والا ہوا، دو ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو حکم ماننے والا ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کا حکم نہیں مانتا ہے، جو اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے بلکہ اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔ تو اس بات پر سے ثابت ہوا کہ کائنات میں ایک سے زیادہ معبود اگر ہو جائے تو کائنات نہیں چل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو اس سے ہمارے اس تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ مجوسی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا دو ہے، ایک خدا جو خیر کا بھلائی کا خالق ہے، ایک خدا جو بھلائی کا خالق ہے جسے یزداں کہا جاتا ہے، یزداں، اور ایک خدا جو برائی کا خالق ہے یعنی برائی کو پیدا کرنے والا ہے جس کا نام اہرمن ہے۔ تو یہ باطل ہو گیا کہ عیسائی لوگ مجوسی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کئی ہے، ایک نیکی پیدا کرنے کا اور ایک برائی پیدا کرنے کا، تو مجوسیوں کا اعتراض باطل ہو گیا، یہ کہنا غلط ہو گیا۔ اس کے آگے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تین خدا مانتے ہیں عیسائی۔ تو ہمارے ان تقریر سے ثابت ہوا اور عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین ہے، ان کا اعتراض باطل۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں اللہ الصمد کہ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، چلنے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان شیان کے مطابق نہیں ہے، وہ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد کے تعلق سے کیا ہے؟ صمد کے تعلق سے قرآن مقدس میں آیا ہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الغنی الحمید، کہ اللہ وہ ہے جو مستغنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، جو بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ اور ابو مالک نے کہا
صمد کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں جو فرمایا اللہ صمد، اس صمد کے بارے میں یہ ابو مالک نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جسے اونگ نہیں آتا ہے، جسے نیند نہیں آتا ہے اور نہ ہی وہ موت مرتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت میں ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے جس کو نیند نہیں آتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سورہ انعام میں آیت نمبر 18 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کھاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے بے نیاز، اللہ تبارک و تعالیٰ پینے سے بے نیاز، اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے سے بے نیاز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز جس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان شیان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سب عقیدے کی بات چل رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ آپ ایک ہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ صمد، کہ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آگے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ وہ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا گیا ہے، کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ عقیدے کی بات میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی معبود ہے۔ کفار مکہ جو یہ کہتے تھے، مکہ کے جو کفار یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ لم یلد، وہ کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے اور نہ ان کا کوئی بیٹا ہے۔ کفار مکہ جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا کہنا یہ قرآن مقدس کی اس آیت سے باطل ہو گیا۔ اور یہود جو کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے، ان کا بھی یہ اعتراض باطل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی یہ اعتراض باطل ہو گیا کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اچھا، آخر میں قرآن مقدس میں سورہ اخلاص کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا ہمسر، جس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مشرکین کا رد ہو گیا کہ مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک کہ ہمارے معبود کئی ہیں، ہمارے معبود کئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معبود وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ معبود ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، اس بات سے اس سے پتہ کیا چلا کہ کفار مکہ جو یہ کہتے تھے ان کا اعتراض باطل ہو گیا۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر کوئی ہے، ان کا اعتراض یہ باطل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ چلیے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی تفسیر بھی ختم ہو گئی۔ اس آیت، اس سورہ مبارکہ سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ ہی اس کے برابر کوئی آدمی ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے بعد سورہ فلق کی باری آتی ہے۔ سورہ فلق میں سورہ فلق کے تعلق سے آپ سنیں۔ آواز بند کرو طوفان، تمہاری بہت آواز آ رہی ہے۔ طوفان آواز بند کرو، آواز آ رہی ہے تمہاری، آواز بند کرو، آواز آ رہی ہے طوفان، آواز آ رہی ہے،
اس کو بند کر دو، تمہاری طرف سے آواز آ رہی ہے مجھے، تمہارے طرف سے آواز آ رہی ہے، اس کو میوٹ کر دو. ٹھیک. اب آئیے قل هو اللہ احد ختم. اب سورہ اخلاص کے بارے میں پڑھتے ہیں. سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق کے بارے میں پڑھتے ہیں. سورہ فلق کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق قل اعوذ برب الفلق یہ سورہ مدنیہ ہے، یعنی اس کا نزول مدینہ شریف میں ہوا. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ سورہ فلق کا نزول یہ مکہ میں ہوا، مکیہ ہے. اس کی شان نزول دیکھیں. اس کی شان نزول یہ ہے کہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کی شان نزول یہ ہے کہ جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر پڑا، اس جادو کا اثر پڑا، لیکن آپ کی عقل اور آپ کا اعتقاد اور آپ کے قلب پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، صرف آپ کے جسم ظاہر پر تھوڑا سا اثر ہوا. چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے. وہ یہودی جادو کیا ہے اور کچھ سامان، ایک کنواں جس کا نام زرق ہے، اس کنویں میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں میں وہ جا کر کے پتھر کے نیچے اس کو دبا دیے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی جا کر کے اس کنویں کے نیچے، کنویں کے اندر جو پتھر ہے اس پتھر کو ہٹا کر کے جو چیزیں ہیں اس کو لے کر کے آ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے پاس گئے اور کنویں کے تمام پانی کو نکالا. پانی کو نکالنے کے بعد دیکھا کیا کہ اس میں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسا کہا تھا کہ پتھر ہے، پتھر کے نیچے چیزیں ہیں، سیم اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو ہٹایا تو دیکھا کیا کہ اس کے نیچے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داڑھی شریف جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور کے کنگھی کے کچھ دندانے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنگھی کے کچھ دندانے تھے جو اس میں لپٹے ہوئے تھے، اور اس میں دھاگے بھی تھے جس میں 11 گرہیں لگے ہوئی تھی، 11 گرہیں باندھ دی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک موم بتی بھی تھا جس موم بتی میں 11 سوئیاں کو ڈالا گیا تھا، کسا گیا تھا، اور کس کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. اسی کی مذمت میں ڈالا گیا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آنے کے بعد جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کیا. جیسے ہی پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا. اس کے بعد سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کا نزول ہوا، اور ان دونوں میں 11 آیتیں ہیں، یعنی سورہ فلق میں 5 آیت اور سورہ ناس میں 6 آیت، کل ملا کر کے 11 آیت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت ان دونوں صورتوں کی وحی نازل ہوئی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھاگا پر جیسے ہر آیت کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو جیسے پڑھتے جاتے ہر آیت کے آخر میں ایک دھاگا کھلتا، ایک گرہ جو بندھا ہوا تھا وہ گرہ کھلتا ہوا چلا جاتا تھا، ایک گرہ بندھا ہوا کھلتا ہوا چلا جاتا تھا. چنانچہ جیسے ہی 11 آیت ختم ہوئی تو وہ تمام دھاگے کھل گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں کہ یقیناً جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے اپنے نبی کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا
ولا یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک آپ کو لوگوں سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے بچاتا ہے۔ واللہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچاتا ہے اور بے شک اللہ یہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں آیا، سورہ طٰہٰ کے 69 آیت نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر آپ پر کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے وہ آپ پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بچانے کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے تو بھلا میرے نبی کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، جب تک کہ اللہ جسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو کوئی انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، اس شان نزول سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو تعویذ اور گنڈا، جو دعا تعویذ جو کرائی جاتی ہے، اس تعویذ اور دعا میں جو عمل کیے جاتے ہیں، اگر وہ عمل کفر کے اور شرک کے ہیں تو پھر اگر وہ کفر کے اور شرک کے عمل ہوں گے تو پھر وہ دعا تعویذ کرنا حرام ہے، اس طریقے سے دعا تعویذ کرنا حرام ہے۔ لیکن جو شرک اور کفر کے الفاظ نہ ہو اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو اور کفریہ بات نہ ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو ویسا عمل کرنا، ویسا دعا تعویذ کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں کہ اس میں کفریہ الفاظ ملا رہتا ہے، شرکیہ الفاظ ملا رہتا ہے، تو یقیناً جانیں وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ٹوپی پہن لیں گے، کرتا پہن لیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں وہ مسلمان ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کفر بول دیتا ہے، جو انسان شرک بول دیتا ہے، وہ نکاح سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان سے وہ انسان خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کفریہ الفاظ اور شرکیہ الفاظ کے ذریعے سے دعا تعویذ کیا جائے تو یہ دعا تعویذ کرنا حرام ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کو میں پچھلے درس میں بتایا تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جو بچھو والا جو معاملہ پیش آیا تھا، اس بچھو میں میرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہمیشہ جب بھی سوتے تھے تو سونے کے بعد قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ دعا تعویذ کرانا جو قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہو، دعا تعویذ کرانا جائز ہے، لیکن جو قرآن و حدیث اور دعا کرانا جو کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں گے ویسا کرانا یہ حرام اور کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جعفر کے بچوں کو جلد نظر لگ جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کے لیے کچھ عمل کروں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دعا تعویذ کرنے کے لیے عمل کرنا جائز ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو سورہ فلق میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب فرما دو کہ میں صبح کی سفیدی کے رب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ صبح کی سفیدی کے رب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب صبح کی سفیدی کا رب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے مخلوق، اللہ کی چیزوں میں سے، اللہ کے جو جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے جو پیدا کیا وہ تمام چیزوں میں صبح کی سفیدی تو نہیں ہے، صرف وہی تو نہیں ہے، بہت ساری چیز ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صرف اسی کو کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تاریکی کو، رات کے اندھیرے کو دور کر کے دین کی شکل میں سفیدی اور اجالے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی انسان اس کے رب کی اگر پناہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں عطا فرماتا ہے، پناہ دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق
سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق سے مراد، الفلق سے مراد جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جسے فلق کہا جاتا ہے۔ اگر جہنم کی فلق کے بھی معنی لے لیں تو پھر یہ ترجمہ ہوگا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں جہنم کی وادی کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم کی وادی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس کی پناہ دے۔ اگر جہنم کی وادی کو بھی اگر مراد لے لیا جائے تو پھر بھی یہ معنی درست ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی وادی، جو جہنم کی وادی کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اگر اس کے جہنم سے اگر انسان پناہ لینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پناہ دیتا ہے، اس کا اپنا پناہ دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی شر سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب اللہ کے مخلوقات میں ایک قول کے مطابق بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں مخلوق سے مراد ابلیس ہے، شیطان ہے، تو ہر انسان شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ظاہری عبارت پر اگر لے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے مخلوقات میں بہت سارے چیز ہیں، انسان ہے، شیطان ہے، یہ تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ کچھ انسان بشکل شیطان بھی ہوتا ہے جو انسان کو طرح طرح سے بھٹکاتے رہتا ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے مخلوقات ہیں، چاہے وہ شیطان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ابلیس کی شکل میں ہو، چاہے وہ جن کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات سے، کہ ان تمام مخلوقات کا جو اللہ رب ہے، ان تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اندھیری ڈالنے والے کی شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی جب سخت اندھیری رات ہو جائے اور جو وہ جب چھا جائے اس کے شر سے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے۔ کیوں پناہ مانگے؟ ایک حدیث پاک اس کے تعلق سے آپ سنیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یعنی اے عائشہ میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو رب دین کے بعد تاریکی پیدا کرتا ہے اور تاریکی جب چھا جاتی ہے، اے عائشہ میں اس رب سے، اس کے رب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یقیناً جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اے لوگو، اللہ کے جتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے شر سے چاہیے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ ان عورتوں کی شر سے جو گروہوں میں جا کر کے پھونک مارتی ہیں۔ آپ دیکھیں العقد جو ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ عقد ہوتا کیا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جادو کے کفریہ کلمات پڑھتے جاتے ہیں اور جتنے بار پڑھتے ہیں اتنے بار ایک دھاگا میں گڈھا مارتے جاتے ہیں، پھونکتے ہیں اور دھاگا میں گڈھا باندھ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کی شر سے ہے نا، اس کی شر سے جو عورتیں جا کر کے گروہوں میں جا کر کے پھونک مارتی ہیں، یعنی جو جادوگرنی۔ اب یہاں عورتوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ عورتیں زیادہ تر اس برائیوں میں ملوث رہتی ہیں، ان برائیوں میں ملوث رہتی ہیں، چاہے وہ جادو کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عورتیں ملوث رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاسات کا ذکر کیا کہ اس کے شر سے جو گروہوں میں جا کر کے پھونک مارتی ہے۔ اور میں بتایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں 67 آیت نمبر میں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محبوب آپ کو لوگوں کی شر سے، لوگوں سے بچاتا ہے، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں بتایا، سورہ طٰہٰ میں 69 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا یفلح الساحر حیث آتا، کہ یہ ساحر، یہ جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے چاہے وہ جہاں سے بھی آئے۔ اچھا، بعض روایتوں میں
یہاں پر ایک مسئلہ دیکھیں، بعض روایتوں میں، بعض حدیث پاک میں جو یہ آیا ہے کہ دم کرنا، پھونک کرنا، جھاڑ پھونک کرنا منع ہے، یہ یقیناً جان لیں کہ دیکھیے قرآن صرف ظاہر میں پڑھ لینا، قرآن کو ریڈنگ کر لینا، حدیث کو ریڈنگ کر لینا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ صرف قرآن پڑھ کر کے، صرف حدیث پڑھ کر کے میں نے خود لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صرف قرآن کو پڑھ لینا، ترجمہ کر لینا، ٹرانسلیٹ کر لینا، حدیث کو ٹرانسلیٹ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو یا حدیث کو وتھ ایکسپلین اور ریفرنس کے ساتھ، تمام حوالے کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں یا حدیث کو پڑھیں، تبھی جا کر کے وہ حدیث ہمارے لیے یا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی میں نے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ جو حدیث پاک میں دم کرنے، پھونک کرنے، جھاڑ پھونک کروانے کی جو ممانعت ہے، اس سے مراد وہی شرکیہ کلمات ہیں، جو کفریہ کلمات ہیں، جادو ٹونا والے ہیں، سفلی والے ہیں، جو کفر والے الفاظ کر کے جادو سیکھتے ہیں، جو شرک والے الفاظ کر کے جادو سیکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں سے ویسے لوگوں سے جا کر کے دعا تعویذ نہ کروائے۔ ہاں، جا کر کے دعا تعویذ کروانا ہو تو ان لوگوں سے جو کروائیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق دعا تعویذ کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اچھا، ایک حدیث پاک یہاں دیکھ لیں، جو دعا تعویذ کروانا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہ دعا تعویذ کروانا یہ جائز ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ ان تمام باتوں سے پتہ کیا چلا کہ اگر کسی گھر میں کوئی پریشان ہو تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا اعتقاد کہتا ہے کہ اگر قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اگر دم کر دے تو انشاءاللہ وہ شفا پا جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے اس کی تعلیم دی ہے، اور میرے آقا جس چیز کی تعلیم دے ہمیشہ اس میں شفا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فلق کی آخری آیت جو ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حاسدوں کے شر سے جب حاسد حسد کرے۔ اب حاسد کس کو کہتے ہیں، حسد کس کو، اس کو جانے۔ انسان اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہوئی کوئی چیز کسی کے پاس دیکھے، اور اس چیز کے تعلق سے وہ انسان یہ سوچے، یہ خواہش کرے کہ اس انسان کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے پیسہ دیا ہے، بہت ساری گاڑیاں دی ہیں، 5 گاڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور ہم یہ سوچیں، ہم یہ خواہش کریں کہ یار وہ جو آپ کو 5 گاڑیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وہ 5 گاڑیاں ختم ہو جائیں، یہی حسد آتا ہے۔ اور حسد ایمان کو ایسے کھاتا ہے، حسد گناہوں کو ایسے کھاتا ہے کہ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی 4903 نمبر کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو، یعنی آگ جتنی تیزی کے ساتھ لکڑیوں کو جلا ڈالتا ہے، کھا جاتا ہے، اس سے زیادہ اتنی ہی تیزی میں حسد ایمان کو، گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ اب حسد کے جو مقابل میں آتا ہے، حسد کا کے مقابل میں جو آتا ہے وہ رشک کہلاتا ہے۔ حسد کی تعریف آپ نے جانا، حسد وہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی نعمت، دوسرے انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور یہ انسان سوچے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، وہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد کے مقابل میں جو آتا ہے وہ رشک آتا ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہے، حسد کے مقابل میں آپ نے ایک منٹ، حسد کے جو مقابل میں آتا ہے وہ رشک آتا ہے۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان
کوئی انسان یہ دیکھے کہ کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہو، کوئی نعمت ہو، اور یہ خواہش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس انسان کو جو نعمت دی ہے اس انسان کو وہ نعمت برقرار رہے، باقی رہے اس انسان کے پاس، اور اللہ مجھے بھی دے، یہ رشک ہوتا ہے۔ اور رشک جو ہوتا ہے یہ رشک کرنا بہتر ہے کہ انسان خواہش کرے کہ اللہ نے اس کو مولانا بنایا ہے تو ہم کو بھی اللہ مولانا بنا دے۔ لیکن حسد آئے گا اس کے مقابل میں، یہ حسد کیا ہے؟ حرام ہے، اور حسد کرنا گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتا ہے۔ اور جانیں کہ حسد یہ سب سے پہلے گناہ آسمان پر ہوا، اور سب سے پہلا گناہ یہ زمین پر ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ یہ حسد سب سے پہلا جو گناہ ہوا، وہاں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے تعلق سے آیا جو معاملہ آیا کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کی بنیاد پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا۔ تو یہ حسد ایسا پہلا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے آسمان پر بھی ہوا اور سب سے پہلے زمین پر ہوا۔ سب سے پہلے زمین پر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو قابیل نے جو حابیل سے حسد کیا اور حسد کرنے کی بنیاد پر اپنے باپ کے حکم کو ٹھوکر ماری، اور یہ کہا کہ نہیں، حابیل جو ہے اقلیمہ سے شادی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اقلیمہ سے میں شادی کروں گا، حابیل اس لائق نہیں ہے۔ تو حابیل سے قابیل نے رشک کیا، یہ پہلا گناہ تھا جو دنیا میں زمین پر سب سے پہلا گناہ یہ حسد ہوا۔ چلیے اب آپ نے سورہ فلق کو بھی پڑھ لیا، سورہ ناس کو پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد درس ختم ہو جائے گا۔ سورہ ناس کے تعلق سے آیا ہے کہ اصح قول کے مطابق، قل اعوذ برب الناس کے تعلق سے آیا، اصح قول کے مطابق یہ سورہ ناس یہ کیا ہے؟ مدنی ہے، مدینہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ لیکن ایک قول آتا ہے کہ وہ مکی ہے، مکہ میں نزول ہوا ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس جو سورہ ہے اس کا نزول یہ مدینہ شریف میں ہوا۔ اس کی شان نزول وہی ہے جو سورہ فلق کی نزول ہے، یعنی لبید بن عاصم اور ان کے بیٹیوں نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے تعلق سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں نازل فرمایا۔ یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں کی شان نزول وہی ہے جو لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں کے تعلق سے میں نے بتایا قل اعوذ برب الفلق کے باب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، سورہ ناس کی پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھو، لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، آخر لوگوں کے رب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کا رب ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، سورج ہو، درند ہو، پرند ہو، چرند ہو، جو بھی چیزیں ہوں، یہ تمام چیزوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ناس لوگوں کے رب سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ الناس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل، جنہیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ جب اشرف المخلوقات کے تعلق سے پناہ مانگنے کے لیے کہہ دیا کہ اشرف المخلوقات کے رب سے پناہ مانگی جائے، تو جب اشرف المخلوقات کے رب سے پناہ مانگنے کو کہا گیا تو کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کائنات میں کتنے مخلوقات ہیں؟ 80,000 مخلوقات ہیں، 40,000 یہ 40,000 آسمان، 40,000 زمین پر ہے اور 40,000 سمندر میں، 80,000 مخلوقات ہیں۔ جب اللہ نے لوگوں کے رب سے پناہ مانگنے کا حکم دے دیا تو یہ تمام چیزیں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تمام چیزوں کا بھی اس میں ضمناً تذکرہ آ گیا، کیونکہ جیسا کہ میں بتاؤں کہ کوئی انسان میری تعریف کرے تو ظاہر سے بات ہے میرے والدین کی تعریف تو ہوگی نا۔ بھائی میری تعریف کو انسان کرے کہ ہاں عادل ایسا ہے ویسا ہے، تو میرے والدین کی تعریف ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ والدین ہی نے ہم کو پالا ہے نا، والدین ہی نے پالا ہے۔ اب ہماری تعریف کرنے کے بعد باپ کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ کی تعریف تو ہو گئی، بیٹے کی تعریف گویا کہ باپ کی تعریف۔ جیسا کہ میں بتاؤں کہ کسی انسان نے
کسی انسان نے موبائل کا ایجاد کیا تو ظاہر سی بات ہے موبائل کی تعریف کریں گے، ارے موبائل کتنا بہترین بنایا ہے، کتنا بہترین بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے موبائل ہی کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ موبائل بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ تو تمام مخلوقوں میں سب سے افضل، سب سے اشرف یہ انسان کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ملک الناس، یعنی ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ، وہ رب سے پناہ مانگتا ہوں، اس رب سے پناہ مانگتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بادشاہت اگر کسی کو زیبا دیتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر انسان کا، انسان ہی نہیں بلکہ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ ہمارے ملک کا بھی کوئی بادشاہ ہے، ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت دیکھیں تو اس بادشاہ جس کو آپ بادشاہ مان رہے ہیں، جو آپ کے ملک کا بادشاہ ہے، اس کا بادشاہ اللہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تمام کا بادشاہ کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا۔ چلیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 57 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ کا بھی حکم چلتا ہے لیکن بادشاہ پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ کا حکم سب پر چلتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہ الناس، کہ میں لوگوں کے معبود سے پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے اور جو لوگوں کا خدا ہے۔ تو جو لوگوں کا خدا ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اب لوگوں کا خدا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ خواہ انسان کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، کسی کی بھی عبادت کرے انسان، لیکن حقیقت میں عبادت کا حقدار کون ہے؟ عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اپنے استاد کے پاس جا کر کے ان کا پیر دبائیں، ان کی تعریف کریں، ان کے حکم کو مانیں، اور حکم کو ماننا یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو حقیقت دیکھا جائے تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا سورہ انعام میں ان الحکم الا اللہ، کہ حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالتے ہیں اور خطرے ڈالنے کے بعد وہ دبک جاتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر خناس کا جو معنی ہے وہ خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر بیٹھا رہتا ہے جب ابن آدم کو سہو ہوتا ہے، جب ابن آدم کو غفلت ہوتی ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر اور وہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جامع البیان کی حدیث نمبر 29478 کی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان بار بار انسان کو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور یقیناً جان لیں جو شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ وسوسہ ڈالنا بھی گمراہیت کی باعث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جائے، ہے نا، انسان وسوسہ کی وجہ سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح روا دوا ہے، خون کی طرح چلتا رہتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں اور وسوسہ ڈال کر کے جو دبک جاتے ہیں ان کے رب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو وسوسہ بار بار انسان کو آتا ہے، یہ وسوسہ کی بنیاد پر جب وسوسہ زیادہ حد کو پار کر جاتا ہے تو انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، وسوسہ ہوتا ہے اور وسوسہ اتنی بری چیز ہے کہ کسی انسان کو اگر وسوسہ ہو جائے تو پھر وہ انسان کا دل ایک جگہ مطمئن نہیں رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی استنجا کرنے گیا اور اس کو بار بار اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، وسوسہ ہو رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اب اس کو پیشاب کا قطرہ رہ گیا ہے، اور پھر وہ استنجا کھانا جاتا ہے، پھر وہ استنجا کرتا ہے اور استنجا یہ بار بار کرتا ہے، اس کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میرے کپڑے میں ایک قطرہ پیشاب ہو گیا ہے۔ جب ایک قطرہ پیشاب ہو گیا ہے تو اسی صورت میں کہا گیا ہے کہ آپ استبرا کریں، یعنی استبرا تھوڑی دیر بیٹھے رہیں اور پھر استنجا کر کے آپ واپس آ جائیں۔ اب اس کے بعد اگر شیطان وسوسہ کہتا ہے تو آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، یعنی من شر الوسواس الخناس، جو بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ایک چیز میں بتاؤں، جو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ برے خیالات کی وجہ سے وسوسہ آتا ہے اور نیک خیالات کی وجہ سے یہ الہام ہوتا ہے۔ غور کریں گے آپ، برے وسوسہ جو ہوتا ہے وہ برے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو اچھے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وسوسہ جو برے خیالات کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اچھے خیالات کی بنیاد پر جسے الہام کہتے ہیں وہ ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اور یقیناً جانیں کہ وسوسہ یہ نفس امارہ کی غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو وسوسہ جو ہوتا ہے یہ نفس امارہ، جو انسان کے دل میں کئی نفس ہے، نفس امارہ، نفس تطمئنہ ہے نا، تو کئی نفس ہے، تو اس نفس میں سے ایک نفس ہے نفس امارہ۔ اس نفس امارہ کی غلبے کی بنیاد پر انسان کو وسوسہ ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ کے غلبہ جب ہوتا ہے تب اسے الہام ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، کہ میں جنات سے اور لوگوں کے اور جن اور آدمی سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی میں جن سے اور جن کی اور آدمی کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ اللہ سے۔ اب دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، جن کی پناہ اور لوگوں کی پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ جن کی پناہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جن میں بہت سارے لوگ شیطان بھی ہوتے ہیں، خبیث بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ انسان سے پناہ مانگنے کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے اللہ کے رب سے ان لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اور جن سے بھی، کیونکہ جن بھی کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو آج کی میری تقریر کا خلاصہ کیا ہوا؟ آج میرے اس بیان کا درس قرآن کا یہ ہوا کہ سورہ کافرون میں کہا گیا کہ میں کسی کی، یہاں ختم ہو گئی، میں کچھ باتیں عرض کر کے ختم کر دوں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون میں کہا گیا